بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا، سائل بن کر کسی کے پاس جانا، کسی سے کچھ مانگنا، یہ شریعت میں کہاں تک درست ہے اور جائز ہے، اس سلسلہ میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کیسی ہے اور کیا ہے، آپ کو اس سلسلے میں کچھ معلومات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی قبیصہ بن مخارق وہ آپ کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے آ کر کہا، ہم تحملت حمالۃ فأتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألہ فیہا، میں نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور قرضہ وغیرہ کی ضمانت اپنے اوپر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرنے کے لیے۔ فقال اقم حتی تأتینا الصدقۃ، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ کے مال جب آ جائے گا تو میں تم کو دوں گا۔ حتی تأتینا الصدقۃ فنأمر لک بہا، آپ کے لیے میں صدقہ کے مال دینے کا حکم کروں گا۔ ثم قال یا قبیصۃ ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة رجل، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے قبیصہ، مانگنا یہ صرف 3 آدمی کے لیے جائز ہے۔ نمبر 1، رجل تحمل حمالۃ، ایک آدمی وہ ہے جس نے کسی سے کوئی ذمہ داری اٹھائی، کسی کا قرض کا ضامن بن گیا، کوئی قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں تمہاری طرف سے قرض ادا کر دوں گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی سے قرض لی، اب لینے والا دے نہیں پا رہا ہے اور دینے والا بار بار تقاضا کر رہا ہے، تو جس نے لیا ہے اس کی طرف سے آپ نے کہہ دیا کہ میں قرض ادا کر دوں گا تمہارا، تو اس قرض کو ادا کرنے کے لیے، چکانے کے لیے آپ دوسرے سے مانگ سکتے ہیں، بشرطے کہ مانگنے والا مبالغہ نہ کرے۔ فرمایا تصیبها تحمل حمالۃ فحلت له المسألة حتى یصیبها، کسی ذمہ داری اٹھایا، قرض کا ضامن بن گیا، بشرطے کہ مانگے، مبالغہ نہ کرے، اتنی مال رقم کا سوال کرے جس سے وہ قرض ادا ہو جائے، پھر اس کے بعد نہ مانگے۔ فرمایا یمسکو حتی یصیبها ثم یمسک، جتنی ضرورت ہے اتنے دے دے، اس کے بعد رک جائے اور نہ مانگے، جتنی ضرورت ہے اتنے قرضہ مانگ لے، اس کے بعد رک جائے اور نہ مانگے۔ اس کے بعد دوسرا شخص جس کے لیے مانگنا جائز ہے وہ کون ہے؟ رجل اصابتہ جائحۃ اجتاحت مالہ، دوسرے وہ شخص کے لیے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور اس کی وجہ سے تمام مال اس کا ہلاک ہو گیا، ضائع ہو گیا،
تو اس کے لیے بھی اس قدر مانگنا جائز ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ایک تیسرا آدمی رجل اصابتہ فاقۃ، جس کو فقر تنگی اتنی لاحق ہو گئی کہ مانگے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ مثلاً اس کا مکان جل گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، ڈکیتی ہو گئی، چوری ہو گئی، سب لٹ گیا۔ اب اس کے لیے بھی اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنے پیر پر کھڑے ہونے کے لیے اگر مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے۔ یہ تین آدمی کے لیے مانگنا جائز ہے، اس کے بغیر کسی کے لیے مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے مال بڑھانے کے لیے مانگتا ہے، فرمایا من سأل الناس تکثرا اموالہ فإنما يسأل جمرا، جو اپنے مال بڑھانے کے لیے دوسرے سے مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، تو گویا کہ وہ جہنم کے انگارہ مانگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے فَلْيَسْتَقِ اللَّهُ أَوْ لْيَسْتَكْثِرْ، جہنم کے انگارہ مانگ رہا ہے۔ آپ اس کے جی چاہے تو اس انگارے کو، جہنم کے آگ کو مانگے، بڑھائے، زیادہ مانگے یا تو کم کر دے۔ اس لیے بلا ضرورت کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس کے پاس ایک دن کے بقدر کفایت کے سامان ہو، ایک رات ایک دن کھانے کے سامان ہو، اس کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کے پاس ایک دن اور ایک رات کھانے کا سامان ہے، اس کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر سوال کیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم قال لی یا حکیم ان هذا المال خضر حلو۔ ایک مرتبہ حضرت حکیم نے مانگا تو آپ نے دے دیا، دوسری مرتبہ مانگا آپ نے دے دیا، تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا حکیم یہ مال تو بہت خوبصورت ہریالی اور میٹھی چیز ہے، فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فی، جو دل کی کشادگی کے ساتھ اس کو حاصل کرے گا اس میں برکت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ ومن اخذہ باشراف نفس، اور جو دل کے شہوت اور خواہشات اور لالچی نگاہ سے، لالچ، دل کے لالچ کے ساتھ اس کو لے گا، لم یبارک لہ فیہ، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ کان کالذی یأکل ولا یشبع، اس آدمی کی طرح ہوگا وہ جو کھاتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الید العلیا خیر من ید السفلی، حضرت حکیم بن حزام کو نصیحت کرتے ہیں، فرمایا الید العلیا خیر من ید السفلی، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لا ارزع احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا، اس ذات کے قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آج کے بعد سے میں کسی سے کسی بھی چیز کا اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سوال سے اور مانگنے سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔